الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہے۔ انتہائی اہم موضوع ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو ایک مرتبہ اول تا آخر ضرور سماعت فرمائیں، کیونکہ عام طور پر ایسی باتیں مساجد کے ممبروں سے آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی۔ عام طور پر یہی حال ہے۔ ہاں، بہت کم ایسے جو ہے وہ مساجد میں تذکرہ ہوگا کہ جس میں واقعتاً میں موجودہ صورتحال اور اسی طرح اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، تعلیم و تربیت کیا ہونی چاہیے، کس انداز میں ہونی چاہیے، اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہماری کیا اسلام کو لے کر کے ذمہ داریاں ہیں۔ اصل ان ہاٹ ایشوز پر، موجودہ ایشوز پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ بقیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عام حالات میں مساجد میں بھی 12 مہینوں کی وہی بعض جو ہے وہ خاص تقاریر ہوتی ہیں۔ ہر مہینہ کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور اس بزرگ کی کرامتوں کے حوالے سے ہی اس مہینے کے 4 جمعے وہ گزار دیے جاتے ہیں۔ عام حالات ایسے ہی ہیں، سبھی ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے علماء مفتیان کرام بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آج کا موضوع خاص طور پر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کرنا ہے۔ انتہائی عام، یعنی کہ سمجھ لیں عام فہم باتیں ہیں، آداب، اخلاقیات، ایٹیکیٹس وغیرہ کے حوالے سے۔ خاص طور پر آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مسجد کے اندر موجود جو نمازی حضرات ہیں ان سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ یاد رکھیں کہ دین سیکھنے سے آئے گا۔ لمبی داڑھی رکھ لینا یا تسبیح پکڑ لینا، آپ 100 دانوں کی بجائے 1000 دانوں کی تسبیح پکڑ لیں، تسبیح بڑی ہو جانے سے دین نہیں آئے گا۔ لمبی داڑھی رکھنے سے دین نہیں آئے گا۔ 5 کی بجائے اگر آپ 7 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نوافل کی کثرت شروع کر دیں، تو فقط نمازیں پڑھنے سے دین نہیں آئے گا۔ آپ ٹخنے جو ہے اس کو نہ چھپائیں، ہاف پنڈل تک جو ہے وہ اپنی شلوار کھینچ لیں، تو ان چیزوں سے دین خود بخود علم آ جائے دین کا، یہ نہیں ہوگا۔ دین سیکھنے سے آئے گا۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب میں 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں تو خود بخود دین آ جائے گا۔ یا جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، باقاعدگی کے ساتھ تسبیحات وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو ایک ذہن بن جاتا ہے کہ شاید اب مجھے سارا دین آ گیا ہے۔ بھائی 5 نمازیں پڑھ کے، کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھ کے، دیگر وظائف پڑھ کے اگر ہم یہ سمجھے کہ دین مجھے آ گیا ہے، یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دین سیکھنے سے، علم حاصل کرنے سے آئے گا، بیٹھے بیٹھے دین نہیں آئے گا۔ جب ہم دین کو سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں شریعت مطہرہ کا مزاج پتہ چلے گا کہ ہمارا دین ہم سے کہتا کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ دین سیکھنے سے یہ چیز سامنے واضح ہوں گی۔ اور اگر ہم لوگ دین نہیں سیکھیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو میرا مزاج ہے، میری طبیعت ہے، ہم اسی کے مطابق معاملات کریں گے۔ دین سیکھیں گے، دین کے مزاج کو سمجھ کے ویسا عمل کریں گے۔ نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم اپنے مزاج کے مطابق معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آج اکثر جگہ ہو رہا ہے۔ دین سیکھتے نہیں ہیں، نہ علماء کے پاس آنے جانے کا شوق، نہ کتابیں پڑھنے کا شوق، نہ اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ دین سیکھا جائے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب میں نے دین نہیں سیکھنا تو پھر ہماری جو ناقص عقل میں آئے گا، جو ہمارا مزاج، ہماری طبیعت ہے، اسی کے مطابق ہم اس کو فائنل سمجھیں گے۔ اسی لیے اکثر جگہ آپ کو یہی چیز نظر آ رہی ہے، آئے گی بھی، کہ جب آپ کسی سے دین کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو وہ چونکہ دین نہیں سیکھا ہوا، ایک عرصے سے وہ غلط کام کیے جا رہا ہے، اسی کو وہ ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو اصل صحیح مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی ناقص عقل سے مشورہ لیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی، وہ سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ ہلاتا ہے۔ اس کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اس کو بیس بناتا ہے۔ کہتا ہے یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں سے مولوی نے کہہ دی ہے۔ یعنی ہمارے لیے آج ہمارا جو معیار ہے وہ ہماری ناقص عقل ہے۔ اس میں آئے بات تو قبول کر لو، اس میں نہ آئے تو چھوڑ دو، اگرچہ کہ سامنے والا حدیث ہی بیان کر رہا ہے۔
وہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ اصل میں فرق ہے، دین سیکھیں گے تو دین کا مزاج سمجھ میں آئے گا اور اس کے مطابق چلیں گے، دین نہیں سیکھیں گے تو اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق سارے معاملات کریں گے اور اسی کے تحت دین کو بھی چلانے کی کوشش کریں گے، جیسے میں بارہا بتا چکا کہ ایسا ہی آج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مسجد سے متعلق ہے۔ ویسے تو یہ عمومی ٹاپک ہے، لیکن مسجد کو خاص اس حوالے سے کہ چونکہ مسجد میں یہ چیزیں عام طور پر زیادہ نظر آتی ہیں، ایک مقدس جگہ ہے، وہاں ان چیزوں کا لحاظ زیادہ ضروری ہے۔ تو مسجد کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزوں کے سامنے جو حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے مسجد کی بلڈنگ، اس گھر کا اپنا تقدس، اس کے اپنے حقوق، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح اس گھر کے اندر آنے والے جو مہمان ہیں یعنی نمازی حضرات، ان کے اپنے حقوق ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میرا آج کا موضوع جو ہے چند ایک باتیں اس حوالے سے یہ نمازی حضرات ہیں کہ ہم اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لوگ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے نمازیوں کی کس قدر جو ہے وہ اذیت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل یہ ٹاپک ہے میرا آج، یہ اخلاقیات، آداب، ایٹیکیٹس، یہ بالکل جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ چونکہ سیکھتے نہیں ہیں، معلوم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات، کیا میں کہوں اکثر اوقات، ساتھ والوں کی اذیت، ساتھ والوں کے لیے اذیت کا سامان بن رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے حرکتوں سے، عمل سے اذیت، ٹینشن پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم ویسے ہی غفلت میں، لاپرواہی میں آنا جانا ویسے لگا رہتا ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کا ماحول بنتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر غور کرنے کے لیے چند ایک باتیں میں نے شیئر کرنی ہے کہ جس پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا میری ذات کی وجہ سے میرے ساتھ کھڑے ہونے والے نمازیوں کو تو میرے وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی؟ یہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے اذیت کا سامان بھی بن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی پہلی وجہ تو وہی ہے جو میں نے بتا دی کہ ہم لوگ دین نہیں سیکھتے، جب دین نہیں سیکھتے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں، بنا ہوتا ہے ذہن کہ اگر میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں، میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول فعل غلط ہے تو لوگ مجھے بتا دیں گے، گائیڈ کر دیں گے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اگر کوئی مجھے نہ بتائے، مجھے گائیڈ نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے، اور اس ماحول میں قرب قیامت ہے، ہم لوگ جو دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ مجھے بتا دیں گے، تو دوسرے بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ بھی دین نہیں سیکھتے الا ماشاء اللہ۔ تو جب ان کو بھی اصل پتہ نہیں ہے تو اور دوسرا یہ کہ جب ہم کسی کو آج نیکی کی دعوت دے ہی دیتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے والا مانتا نہیں، اسی عقل کو بیس بناتا ہے، بلکہ آگے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے والا وہ پھر چھوڑ ہی دیتا ہے بیچارہ کہ چھوڑے یار، مانتے تو ہے نہیں لوگ، کیا کرنا ہے اس کو دین کی دعوت دے کے، اس کی اصلاح کر کے کیا کریں گے، یہ الٹا پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ بیچارے ڈرتے ہیں اور ہماری اصلاح نہیں کرتے۔ اگر لوگ ہماری اصلاح نہیں کرتے تو ہم اپنے غلط رویوں کو ہی دا فائنل سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی میں صحیح جا رہا ہوں، ہوتا تو یہ مجھے بتا دیتے۔ تو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم نے آج اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے۔ لوگ ہماری اصلاح نہیں کریں گے، لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو، عام حالات میں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو دوسری وجہ تو یہ ہوگی۔ تیسری ایک انتہائی اہم بنیادی وجہ، وہ بھی انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے، وہ ہماری مساجد کے ائمہ حضرات ہیں۔ اصل میں دیکھیں نا کہ اگر میں نے آج لوگوں کو کوئی اصلاحی بیان کرنا چاہتا ہوں، کسی پوائنٹ آف ویو کو ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسلام کی کوئی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں اور میں ان کو بات کروں، تو اگر میں گھر گھر جا کے بھی دعوت دوں گا نا تو مشکل سے ہی پورے محلے میں سے شاید ہی 7-8 مشکل سے جو ہے وہ بندے میرے پاس اکٹھے ہوں اور میں ان تک دعوت پہنچا سکوں۔ اب دیکھیں ائمہ کے پاس کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آپشن دیا ہوا ہے کہ جمعہ والا دن بغیر کسی دعوت کے سینکڑوں لوگ آ کے وہ درس و بیان سنتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا موقع ہے کہ جس میں لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے، دین بہترین انداز میں ان تک پہنچایا جا سکتا ہے، ان کی اخلاقی ہر لحاظ سے ان کی تربیت کی جا سکتی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں نا کہ میں مثال دے رہا ہوں، اگر میں ایک مسجد میں 4 سال سے امام ہوں، میں جب پہلے دن آیا تھا اور میرے پیچھے جو لوگ کھڑے ہو کے 5 وقت جو میرے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہوئے تھے، میرے ساتھ تھے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں، اگر 4 سال کے بعد بھی وہی 5 وقت نماز پڑھنے والے
وہ آج بھی وہی غلطیاں کر رہے ہوں وضو میں یا اسی طرح نماز کے اندر جو 4 سال پہلے کر رہے تھے میرے آتے ہوئے، تو میں نے پھر اس قوم کو دیا کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ائمہ کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام کو تو ایک بہترین انداز میں جو ہے رول ماڈل بھی ہونا چاہیے، پلس یہ کہ اس کی گہری نظر ہونی چاہیے اپنے مقتدیوں پر کہ بھئی یہ لوگ میرے پیچھے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آیا ان کی نماز صحیح ہے؟ کہاں کہاں یہ غلطیاں کر رہے ہیں؟ کن وجوہات کی وجہ سے یہ دوسروں کی اذیت کا سامان کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو عام حالات میں ٹاپک بنا کر کے اس کو بیان کرنا چاہیے، بار بار بیان کرنا چاہیے۔ 1 2 4 دفعہ لوگ سنیں گے نہیں، بھول جاتے ہیں۔ بار بار وقتاً فوقتاً یہ تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے، اصلاح ہوتے رہنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہماری مسجدوں میں شارٹ کورسز ہونے چاہیے۔ امام اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ وضو کے، غسل کے، پاکی ناپاکی کے، نماز کے کم از کم یہ 3-4 ٹاپکس تو پڑھانے چاہیے نا۔ اسی طرح قربانی کے ایام آگے تو حج کے مسائل، قربانی کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے آگے تو روزوں کے مسائل، ان مسائل پر بات ہی نہیں ہوتی۔ صرف اور صرف چند شخصیات کو بیس بنا کے، جیسے قربانی کے دن ایام آ گئے تو وہ 4 جمعے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو گھما پھرا کے جو ہے وہ بیان کر دی جاتے ہیں۔ بھائی اس میں حج کے مسائل بیان کرو، قربانی کے مسائل بیان کرو، عوام آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ اگر آپ کسی مسجد میں 6 سال سے لگے ہوئے ہیں تو 6 سال میں آپ نے ایک دفعہ بھی ان کو قربانی کے مسائل نہیں بیان کیے، وضو کے مسائل ان کو بیان نہیں کیے۔ جو 6 سال پہلے اس بندے کی حالت تھی وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، آپ نے کیا اصلاح کی؟ تو تیسری بڑی بنیادی وجہ سمجھ لیں یہ ہماری ان کوتاہیوں کی، وہ ائمہ حضرات بھی ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ہماری مسجدوں سے آج اصل جو ہے جو بیان ہونا چاہیے اخلاقیات کے حوالے سے، عوام کی اصلاح، تربیت، ان کی بہترین قسم کی جو ہے تاکہ وہ ایک معاشرے کا بہترین فرد بن سکیں، اسلام کا بہترین چاہنے والا، اس پر چلنے والا بن سکے، ایسا مواد نہیں ڈیلیور کیا جا رہا۔ بس رٹی رٹائی 12 مہینے کی تقریریں وہ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاشرہ اس وقت ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے مطابق کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تمہید اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو گئی۔ بات اصل میں یہ ہے جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل آج ہمارا ٹاپک نمازی ہیں، کہ ہم اپنی ذات کی وجہ سے یا اپنی ذات سے دوسرے نمازیوں کے لیے کیا اذیت کا سامان تو نہیں بن رہے، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے کھچ کھاتے ہوں، اگرچہ ہمیں کہیں گے نہیں، لیکن ہمیں دیکھ کے شاید ان کا رنگ اڑ جاتا ہو کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ آگے کھڑا نہ ہو جائے، اذیت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ کون سی اذیتیں، پریشانیاں، وہ انشاءاللہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سب سے پہلے آخر میں اس تمہید میں یہ گزارش آپ سمجھ لیں کہ اس بیان کو سنتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات کو فوکس کرنا ہے۔ جتنی باتیں میں یہاں چند ایک ظاہر ہے کہ ساری تو نہیں بیان ہو سکتی، چند ایک باتیں میں ہائی لائٹ کروں گا کہ بھائی یہ دیکھیں باتیں ہمیں ہے تو نہیں۔ آپ نے اور میں نے صرف اور صرف اپنی ذات کو فوکس کرنا ہے، آیا میری ذات میں ان میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جا رہی؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں اصلاحی بیان ہوتا ہے نا تو شیطان فوراً دوسرے لوگوں کی باتیں، دوسرے لوگوں کی شکلیں ہمارے سامنے کرتا ہے۔ ہاں اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ہاں فلاں بھی یہ کام کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تو فٹافٹ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب بھی اصلاحی بیان ہو اس کو اپنی ذات پر لیں کہ آیا میرے اندر تو یہ عیب موجود نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دوسروں کے عیب سامنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ خاص اس بیان کو لے کر کے آپ نے اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے اندر، میرے اندر، میری ذات کے اندر تو اس میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پایا جا رہا کہ میں لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بن رہا ہوں، کہیں میں موذی نمازی تو نہیں ہوں، لوگوں کو ایذا دینے والا، اذیت، پریشانی، ان کو ٹینشن ڈالنے والا۔ اس پر غور کرنا ہے، اور جتنی باتیں آگے بیان ہو اس کو اپنی ذات پر لے کر کے سوچنا ہے، بس اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جب بھی اصلاحی بیان سنیں اسی چیز کو مد نظر رکھیں۔ اچھا، اب دیکھیں، سب سے پہلے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، ویسے تو دین اسلام نے ہمیں سکھایا یہ اصول ہے کہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ میری ذات کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو پریشانی، اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل اسلام کا اصول ہے، اوورآل اصول ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے نا، جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم لب لباب یہ ہے، بہترین کامل مومن وہ ہے
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام نے ایک اوورال اصول دیا ہے کہ بہترین تم میں وہ ہے جو دوسرے کے لیے اذیت نہ بنے، اذیت کا سامان نہ کرے، اصل یہ ہے۔ لیکن خاص طور پہ جو کہ ہمارا مسجد ٹاپک ہے، نمازی حضرات، تو مسجد جاتے ہوئے ہر بندے کو، مجھے آپ کو یہ ذہن بنانا ہے کہ میری ذات کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کے لیے اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم اپنی ذات کے حوالے سے یہ کوشش کریں۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، لوگ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ بھئی تمہارے اندر یہ ہے، تم آگے اذیت دیتے ہو، اس معنی میں تم یہ تکلیف پہنچاتے ہو، تمہاری ذات کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانیاں ہیں، لوگ نہیں بتائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کا خود محاسبہ کرنا ہے۔ اپنا جب تک نگران خود نہیں بنیں گے ہماری صلاح نہیں ہوگی۔ چیک کریں اپنے آپ کو کہ یار میرے پڑھنے کی وجہ سے، میرے کچھ کرنے کی وجہ سے، میرے آنے جانے کی وجہ سے، میرے لباس کی وجہ سے، میرے بو کی وجہ سے، کوئی ایسے منہ کے اندر، کوئی ایسے کپڑوں کے اندر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے پریشان ہوتے ہوں۔ یہ جب تک گہری نظر مشاہدہ نہیں اپنی ذات کا کریں گے، اصلاح نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہی لاپرواہی، بے پرواہی، غفلت سے آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، کیا کچھ کر گئے اس کو توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت جو ہے وہ خطرناک چیز ہے اس حوالے سے، کہ ہماری اصلاح اس حوالے سے پھر نہیں ہوتی جب تک اپنے آپ کی نگرانی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، کڑی نگاہ رکھیں اپنے آپ پر، لوگوں پہ نہیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ پر کڑی نگاہ رکھیں کہ میری ذات کی وجہ سے دوسرے کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ خود پریشان ہو لیں تھوڑا سا وقتی طور پر، دوسرے کے لیے راحت کر دیں۔ خاص مسجد کے حوالے سے آ چکے بات ہے تو اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر اوورال مسجد میں اگر ہم لوگ یہ چیز سیکھ جائیں گے تو پھر مسجد سے جب باہر آئیں گے تو بھی انشاءاللہ وہی رنگ غالب رہے گا، آسانی پیدا ہو جائیں گی، معاشرے میں بہترین جو ہے وہ چینج آ جائے گا۔ تو یہ بہرحال اب چند باتیں اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک باتیں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا سامان بنتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ دوران نماز ان میں سے چند ایک پہلے باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے ایک مسئلہ یہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاں شریعت مطہرہ نے یہ ہمیں حکم دیا کہ پڑھو یا کہو، تو وہاں کم از کم اتنی آواز کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ اپنے کان اس آواز کو سن لیں۔ یعنی اگر وہاں شور نہیں ہے تو اتنی آواز تو ہو کہ اپنے کان اس آواز کو سن لیں، تب ہم کہیں گے یہ پڑھا گیا ہے یا کہا گیا ہے۔ اگر اس انداز میں پڑھا گیا کہ وہاں شور بھی نہیں ہے اور صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز نہیں پیدا ہو رہی، یا ہونٹ بند ہے، دل ہی دل میں وہ پڑھ رہا ہے، تو نہ یہ پڑھنا ہے، نہ یہ قرات ہے، نہ یہ کہنا ہے۔ اس اصول کو سمجھ لیں، پھر سن لیں کہ جہاں شریعت نے کہا پڑھو یا کہو تو وہاں کم از کم اتنی آواز پیدا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہاں شور نہ ہو تو اپنی آواز اپنے کانوں تک آ جائے۔ اگر وہاں شور ہے، موٹر چلنے کا، گاڑیوں کا، کسی بھی قسم کا، پنکھوں کا شور ہے، تو بھی کم از کم اتنی آواز تو ہو کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو میری آواز میرے کانوں تک آ جاتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اب اتنی اونچی آپ آواز کریں، بلند کریں کہ شور کو کاٹتی ہوئی کانوں تک آواز پہنچے ہی پہنچے، ایسا نہیں ہے۔ بس آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو میری آواز میرے کانوں تک پہنچ جاتی۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں قرات کرتے، یہ فرض ہے نماز کا۔ اگر کسی بندے نے یوں نماز پڑھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک تعداد لوگوں کی طرح نماز پڑھی، منہ بند ہے اور اسی طرح رکوع سجدے ہو رہے ہیں، تو یہ تو پڑھنا ہی نہیں ہوا۔ جب پڑھنا نہیں ہوا، قرات ہی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب فرض رہ گیا نماز ہی نہیں۔ اس پر بہت سے فتاوی جاتا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف میں ایک اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح جہاں شریعت نے جیسے طلاق دینے کا مسئلہ ہے، قسم کھانے کا مسئلہ ہے، منت ماننے کا مسئلہ ہے، جانور ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح اور جہاں بھی تلاوت قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ آپ کو کسی نے پڑھنے کے لیے دے دیا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، تو یہاں بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جہاں یہ پڑھنے کا کہنے کا حکم ہے وہاں کم از کم اتنی آواز پیدا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہاں شور نہ ہو تو اپنے کان اس کو سن لیں۔ اگر کسی نے دل ہی دل میں قسم کھائی، قسم نہیں ہے، دل ہی دل میں منت مانی، منت نہیں ہے، اسی طرح دل ہی دل میں اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر دیا، جان بوجھ کے زبان سے کلمات ادا نہیں کیے، جانور حرام ہے، حلال نہیں ہوا، تو جہاں جہاں یہ حکم ہوگا وہاں کم از کم شور نہ ہو تو اتنی آواز تو ہو کہ اپنے کان اس کو سن لیں۔ دل ہی دل میں پڑھنا جو ہے وہ پڑھنا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، اس پر ایک دو دلیلیں بھی سن لیں تاکہ کسی کو وسوسہ نہ آئے، شیطان خراب کرنے کی کوشش نہ کرے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ بھئی یہ اس لیے ہو گیا، اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ حالت ناپاکی میں ہے، حائضہ عورت ہے یا جنبی ہے،
تو ہم جانتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی. اب علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر حائضہ کے سامنے آپ قرآن رکھ دیں اور وہ اس کو بغیر تلاوت کیے زبان سے پڑھے، دل ہی دل میں پڑھتی جائے، گناہ گار نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھنا نہیں ہے. اگر پڑھنا ہوتا تو گناہ گار ہوتی، یا پڑھنا نہیں ہے تو گناہ گار نہیں ہوگی. اسی طرح کسی انسان کے سامنے تلاوت کے لیے اس کے سامنے جو ہے وہ قرآن رکھا، اس نے سامنے کھول کے جو ہے وہ رکھا ہوا اس کے، اور اس نے دل ہی دل میں آیت سجدہ پڑھ دی، سجدہ تلاوت لازمی نہیں ہوگا، کیونکہ دل ہی دل میں پڑھنا نہیں ہے. اسی طرح فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے صاحب بہار شریعت نے کہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی آپ نماز پڑھے، اس میں آپ نے گفتگو کر دی تو فرمایا نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن آگے لکھا مسئلہ، اگر کسی نے دل ہی دل میں کلام کیا، یعنی کہ آواز ہی نہیں پیدا ہوئی اور اس نے کلام کیا، جیسے دل ہی دل میں وہ کوئی باتیں کر رہا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ کہنا نہیں ہے، یہ گفتگو نہیں ہے، یہ کلام نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے. جب کہنا نہیں ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں کم از کم اتنی آواز تو ہو کہ اگر شعور نہ ہو تو اپنے کان اس کو سن لیں. امید ہے اس والے سے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. ہاں، ایک ہے ذکر خفی، یعنی دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پر ثواب بھی ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن وہ چونکہ شریعت کی طرف سے پڑھنے کا حکم اس معنی میں نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھو، نہیں. ذکر خفی اس کا ثواب ہے، یہ ذکر ہے، بالکل ہے، اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. لیکن وہ ایک الگ چیز ہے جہاں شریعت کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، تلاوت قرآن ہے، قرات ہے، یا جس طرح میں نے چند ایک چیزیں بیان کی، وہاں کم از کم چونکہ ڈیمانڈ ہے شریعت کے پڑھو کہو، تو وہاں کم از کم اتنی آواز پیدا ہونا پھر ضروری ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اب جو اصل پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں مسلمانوں کے لیے اذیت کا سامان کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب قرات کی طرف، جیسے مثال کے طور پر جب جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے مقتدی پیچھے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے، خاص طور پر سردیوں میں آپ دیکھیں کہ جب پنکھے بھی نہیں چل رہے، کسی قسم کا شور وغیرہ ایکسٹرا ہے ہی نہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور امام کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. اب جب تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہیں یا اسی طرح قاعدہ میں اس نے اتحیات وغیرہ پڑھنی ہے، تو بعض لوگ اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ جس سے ان کے منہ سے پٹاخوں کی سی آواز آتی ہے، عجیب پچ قسم کی آواز ان کی پڑھنے کی آ رہی ہوتی ہے. اور یہ آواز جو ہے انتہائی جو ہے وہ اذیت ناک ہے، انتہائی کوفت ہوتی ہے، باعث کراہت ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پڑھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کتنی بھیانک قسم کی آوازیں منہ سے نکال رہا ہوں، کر آ کے جو ہے. خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا سردی میں، گرمیوں میں چونکہ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا، لیکن تب بھی صحیح نہیں ہے. سردیوں میں تو خاص طور پر کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا، آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا، آپ تسبیحات اتنی بلند آواز عجیب و غریب انداز میں پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح جس طرح میں نے بتایا سردیوں میں اگر آپ ابھی جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ویسے ہی آ کے بیٹھے ہیں، نمازی آپ کے سامنے بھی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے. اسی طرح تلاوت قرآن کرنے میں یا تسبیح پڑھنے میں اگر آپ کی عادت اس طرح پڑھنے کی ہے کہ آپ پٹاخوں کی سے آواز نکالتے ہیں جس طرح میں بتا رہا ہوں، تو یہ سمجھ لیں ساتھ والے کے لیے انتہائی ڈسٹربنگ ہے. یہ بہت جو ہے وہ باعث کراہت چیز ہے. اگرچہ لوگ آپ کو کہیں گے نہیں کہ حضرت کس انداز میں پڑھ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے. اب ہمیں اس پر خود غور کرنا ہے کہ کیا میرے منہ سے پڑھتے ہوئے اس طرح کی آواز تو نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ساتھ والے نمازوں کے لیے بہت زیادہ اذیت والی چیز ہے، یہ بہت باعث کراہت ہے، یہ بہت جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اگر منہ سے ایسی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، بہت شدید قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایک طرح کے تو یہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی عجیب و غریب پٹاخوں کی سی آواز نکالتے ہیں کہ ساتھ والے کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اذیت بن جاتی ہے. اچھا، دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اس طرح کی آواز تو نہیں نکالتے پٹاخوں کی سی، لیکن ان کی پڑھنے کی پچ ذرا بلند ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین جس طرح پڑھنا ہے، جیسے اتحیات پڑھنی ہے امام کے پیچھے تو التحیات للہ اس انداز میں پڑھنا کہ ساتھ والا ڈسٹرب ہوتا ہے، بار بار وہ خود رکتا ہے، بھولتا ہے، چلتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے. اس کی آواز چونکہ اس نے بھی وہی پڑھنا ہے جو یہ پڑھ،
تو اس کی پچ چونکہ بلند ہے، اس کی آواز بلند ہے، اس کے اونچا پڑنے کی وجہ سے، زیادہ اونچا پڑنے کی وجہ سے وہ ساتھ والا کا بھولنا رکنا وہ چلتا رہتا ہے۔ اب وہ بیچارہ اس کو کہتا نہیں ہے، نہ اس طرح والا کہے گا نہ اس طرح والا کہے گا کہ بھائی خام خواہ اس نے ماننا تو ہے نہیں، ڈسٹربنس پیدا ہوگی، مسجد میں شور ہوگا، بس جان چھڑو، صبر کرو، بس نماز پڑھ کے فارغ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو پھر اس پر بھی غور کریں کہ کیا میری آواز اتنی بلند تو نہیں ہو جاتی کہ میرے ساتھ والے مسلمان بھائیوں کے لیے اذیت کا سامان کر رہی ہو؟ یہ خود ہمیں غور کرنا ہے۔ اچھا، تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پچ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، یعنی مسلسل کنٹینیوسلی بلند آواز سے نہیں پڑھتے، بلکہ بیچ میں تھوڑا تھوڑا جو ہے پچ اپ کرتے ہیں، جیسے التحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، پھر آگے جا کے پھر تھوڑا سا یہ جھٹکے لگاتے ہیں، پچ اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ ساتھ والا بھی اس وجہ سے بار بار بھولتے ہیں، کیونکہ پڑھ وہ وہی رہا ہے نا، جو یہ اتحیات پڑھا ہے وہ بھی وہ پڑھ رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ درود پاک پڑھا ہو، تھوڑا سا آگے جا چکا ہو، اب جب اسے نے کہا اللہم صلی علی، تو وہ بیچارہ آگے بھول جائے گا، وہ پھر اس کو دوبارہ سے درود پاک پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ چیز بھی ساتھ والوں کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ تین طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ تو تین طرح کے یہ لوگ ہیں، ایک وہ جو منہ سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں کہ وہ آواز برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جن کی پچ جو ہے وہ ذرا اونچی ہوتی ہے، وہ بھی ڈسٹربنگ ہے۔ اور تیسرے وہ جو پچ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ڈسٹربنگ ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی کیٹیگریز جو ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ ساتھ والے نمازیوں کے لیے بہت زیادہ اذیت کا سامان کرنے والی ہیں۔ اب ہم میں ان تینوں میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جا رہی، یہ آپ نے میں نے خود غور کرنا ہے۔ یاد رکھیں، بڑا اہم یہ نقطہ ہے کہ اس انداز، جیسے میں نے بتایا نا سردیوں میں خاص طور پر، اس انداز میں پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز بھی مناسب آ جائے اور ساتھ والا ڈسٹرب بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، اس پر جو ہے پریکٹس کی بہت ضرورت ہے۔ بعض اوقات منہ میں نا پانی ہوتا ہے، اب پتہ چونکہ ہوتا نہیں ہے، ہم نے یہ اس کی پریکٹس نہیں ہوتی، بعض اوقات منہ میں پانی ہوتا ہے، جب وہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بعض اوقات آواز عجیب و غریب زیادہ آتی ہے، جس طرح میں نے بتایا نا پٹاخوں کی، اس کی وجہ سے بعض اوقات آواز زیادہ بن رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم خشک کر لیں، اب قرات کریں گے، اب آپ دیکھیں گے کہ کافی فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ ہوگا پریکٹس سے۔ گھر میں جب آپ ہوں، آواز بالکل بھی نہ ہو، اس وقت آپ کچھ پڑھ کے دیکھیں، تلاوت کر کے دیکھیں، کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ کے دیکھیں اور دیکھیں کہ میری آواز کتنی بلند ہو رہی ہے، کوئی پٹاخے وغیرہ تو نہیں نکل رہے، کیا ڈسٹربنگ تو نہیں ہو رہی، کہ میری آواز ایسے انداز سے تو نہیں گونج رہی یا پھیل رہی کہ ساتھ والے تک جو ہے اس کے لیے اذیت کا سامان کرے۔ یہ پریکٹس سے ہوگا، یہ پریکٹس سے ہوگا۔ ہر چیز کے لیے پریکٹس ہے، یہاں بھی پریکٹس ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی آ جائے گا، ایسے ہی نہیں آئے گا، ایسے ڈسٹربنگ زیادہ بنے گی جو بن رہی ہے، میں نے آپ کو بتا دی۔ تو پہلی چیز جو آج ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میری قراءت کی وجہ سے، میری تلاوت کی وجہ سے، میری تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ایسی آواز پیدا نہ ہو کہ جو دوسرے ساتھ کھڑے مسلمان کے لیے اذیت کا سامان کرتی ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔